کون دیے تھے؟ یہ آندھرا کے مولانا کیا ہے مولانا ہے مفتی صاحب؟ مفتی صاحب مفتی صاحب دیے جی ہرے کپڑے میں. جی. کیا بول کے دیے؟ وہ بچے نہیں ہو رہے بولے تو وہ حمل ٹھہرا تھا 5 مہینے 6 مہینے. اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کیا بھی نہیں بولے تو اس کے بعد وہ نارل کچھ حمل کے واسطے گئے تھے ہمیں ہے یا نہیں دیکھ کر وہ بولنے کے. کیا ہے اس میں؟ ہرا کپڑا ہے نارل ہے. نارل سے اولاد کیسے ہوتی جی؟ کچھ آیت بھی کیا ہے؟ پلت ہے وہ ایک پلیتا تیل میں ڈال لے کو تیل لگا لے بولے سر. کچھ تو بھی آیا سمجھ میں آ گئی اس میں؟ نہیں ڈاکٹر کی تحریر ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس میں. کیا ہے بتاؤ؟ شفا قرآن میں ہے، یہ چیزوں میں شفا نہیں ہے. آدمی کا یقین اس سے ہٹ جاتا، آدمی سے جلدی بھٹک جاتا، گمراہ ہو جاتا. کوئی نارل کھانے کے لیے ہے، نارل جو ہے کھانے کے لیے، سالن بنانے کے لیے. یہ نارل سے اولاد کا کیسا ہوتا بتاؤ؟ جنات جو ہے سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ان کو قرآن پڑھنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے. اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود شیطان بولا میں 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں، ایک اذان، ایک آیت الکرسی سے. یہ 2 ہی چیزیں شیاطین کو بھگانے کے لیے، مارنے کے لیے، جلانے کے لیے ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں سورہ بقرہ پڑھتے ہم لوگ گھر میں کہ جنات پھر بھی گھر میں ہیں. بھائی سورہ بقرہ جنات کو مارنے کا علاج نہیں ہے، جنات کو بھگانے کا علاج ہے. جنات بھاگتے پھر آتے، سورہ بقرہ جیسے ہی ختم کرتے پھر آتے. تو حدیث میں ہے ایسے سورہ، چند سورہ ایسے جیسا کہ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان ساری چیزوں کے ملا کے پڑھیں گے تو جنات جلتے اور کڑتے. خبیث جناتوں کو ہمیں کاٹنا ہے، جلانا ہے یا تو مارنا ہے، آخری درجے میں، فوراً کاٹنا جلانا نہیں ہے. باقی اگر یہ لوگ راضی ہو گئے جانے کے لیے، توبہ کیے، معافی مانگ لیے، تو ان کو چھوڑ دینا ہے اپنے مذہب پر، جس مذہب پر وہ قائم رہتے ان کو اس مذہب پہ قائم رہنے کے لیے چھوڑ دینا ہے. اور ان کو جسم سے نکالنا مقصد ہوتا، تکلیف نہیں دینا ہمارے کو بول کے. باقی یہ لوگوں کو ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے بھاگ رہے نہیں، ہم درود کیا بولتے یہ چیزیں پڑھ رہے، وہ عجیب عجیب درود ہے جو حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے درود ہوتے. ایسے ایسے درود پڑھ کے ہم لاکھوں مرتبہ پڑھ رہے، اتنے مرتبہ پڑھ رہے کہ کچھ بھی بھاگ رہا نہیں ہے. یہ کیسے بھاگتا پتا؟ سب سے بڑا اعلیٰ بڑا درود شریف جو ہے درود ابراہیم ہے. اس کو کثرت سے پڑھنا، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے. اس لیے ہزاروں لاکھوں درود شریف ہے. اللہ کے رسول کس لیے بتایا کہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھو؟ اس لیے کہ سب سے بڑا درود شریف. اگر چاہتے تو اللہ کے رسول یہی بتاتے کہ یہ فلاں فلاں درود پڑھو، کوئی بھی درود پڑھ لو. ایسا نہیں ہے نماز میں پڑھنے کا. وہ درود ابراہیم پڑھیں گے تشہد کی حالت میں، تبھی آپ کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ تو کون سا بھی درود پڑھ سکتے. تو اس میں آل محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں پر، ابراہیم علیہ السلام کے خاندانوں پر درود و سلام بھیجا جا رہا. تو ان کے لیے ان کے احسانات امت پر بہت زیادہ ہے. اس کے لیے جو ہے درود ابراہیمی زیادہ پڑھنا ہے، کبھی بھی پڑھیں گے. اور استغفار زیادہ پڑھنا ہے. سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی اور سورۃ الفاتحہ، یہ 4 چیزیں، یہ 5 چیزیں جو ہے جنات کو جلانے، کاٹنے، ختم کرنے اور بھگانے کا ایک دم پاورفل عمل ہے. باقی کا سورہ بقرہ ہے اور سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں، اور جادو کے ختم کے لیے فلما القوا قال موسیٰ، وہ والی آیتیں ہیں. یہ وقتی طور پر جادو ختم ہو جاتا، بھاگ جاتا. پھر اگر جادوگر دوبارہ کرنا چاہے تو پھر جادو ہوتا. اس لیے روز کا روز معمول بنا لینا ہمیں، صبح شام تسبیح، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے دم کر لینا. صبح میں پڑھیں گے تو شام تک حفاظت میں رہتے اللہ کے فرشتوں کے ذریعے سے. شام میں پڑھیں گے تو صبح تک حفاظت میں رہتے. نہیں روز پڑھ کے بیزار ہو رہا تو دشمن انتظار میں فوراً حملہ کر لیتا. اور روز کھا کے تو بیزار نہیں ہوئے ہم لوگ، 3 مرتبہ کھانا کھاتے، بیزار ہوئے کبھی؟ ارے پیدا ہوئے سے لے کر آج تک کھا رہے ہیں، ایک 8 دن چھوڑیں گے بول کے چھوڑو دیکھیں گے 8 دن کیسا چھوڑ دے. جیسا روز کھانے کے لیے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے ہم لوگ بیزار نہیں ہو رہے، تو روح کو غذا پہنچانے کے لیے کیوں بیزار ہونا ہے؟ روح ہماری ہے تو اس کو طاقت پہنچانے کے لیے، غذا پہنچانے کے لیے تسبیح کرنا، ذکر کرنا، گھروں میں پاکی صفائی کا خیال رکھنا. گھروں میں جتنی بدبودار چیزیں رہتی، گندے پسینے کے کپڑے وغیرہ رہتے، ان کپڑوں سے خبیث جناتوں کا بسیرا ہوتا. یہ جناتوں کو دعوت دینے کے مانند ہے. ہم لوگ اگر نہیں گھروں کو پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، گندے کپڑے ایسے رہیں گے، پسینے والے کپڑے، عورتوں کے ماہوری کا کپڑا وغیرہ رہا،
یا پیڈ وغیرہ رہا سر کے بال یا ناخن ایسے ہی جمع کر کے رکھے، گھروں میں جالا وغیرہ نہیں نکالے، چھپکلی کو بہائے نہیں، پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھے، بندوں کو دھوئے نہیں، دیواروں کو صاف نہیں کیے، اس طرح کریں گے تو خبیث جناتوں کی دعوت ہے یہ۔ اب آ کے بسیرا کر لیتے، شوہر بیوی میں لڑائی جھگڑا، حمل گرانا، آپس میں جھگڑے لگانا، آپس میں بیماریاں تکلیفیں سونپ دینا، یہ دینا شروع کر دیتے۔ آپ گھروں کو پاک صاف رکھو، فرشتوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوتا گھر میں۔ غیروں کے گھر میں جا کے دیکھو کتنا پاک صاف رہتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں، غیر مسلم بھائیوں کے گھر میں جا کے دیکھو، صبح میں 3 بجے اٹھ کے پانی نہاتے وہ لوگ، ٹھنڈا پانی نہاتے۔ ہم لوگ فجر کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے ڈرتے ٹھنڈے پانی سے۔ تو اسلام مذہب ہمارے اسلام میں ہے کہ طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، لیکن یہاں پر الٹا ہو گیا، غیر مسلم لوگ یہ طریقہ اپنائے، مسلمان لوگ چھوڑ دیے اس کو، وہ لوگ حفاظت میں رہ رہے۔ 80% مسلمانوں کو جادو جنات لگ رہے، غیروں کو اتنا نہیں لگ رہے۔ کیوں نہیں لگ رہی؟ وہ لوگ پاکی صفائی کا خیال رکھتے۔ آپ پاک صاف رکھو، کوئی جادوگر قریب آ کر بھی واپس چلے جاتا، آپ کو کر بھی نہیں سکتا۔ اس کا خیال رکھیں گے تو جادو سے بھی بچتے، دشمنوں سے بھی بچتے، اور حاسدین سے بھی بچتے، جناتوں سے بھی بچتے۔ اس کا خیال نہیں رکھیں گے، دنیا برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ تعالیٰ